آج کل لوگ اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ پریشان ہیں. جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی لوگ اور لوگوں کے معاملوں میں گھستے ہیں اینڈ نئی جنریشن بہت زیادہ چڑتی ہے ان باتوں سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ انرجی چوس لیتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص ہے تو اسے اوائڈ کریں کہ جو ہر وقت نیگیٹو دیکھ رہے ہیں، نیگیٹو سوچ رہے ہیں، نیگیٹو کہہ رہے ہیں، نیگیٹو ڈھونڈ رہے ہیں، نیگیٹو بتا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے دین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قطع رحمی نہیں کرنی. تو بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے اسپیشلی جب اگر آپ کے خون کے رشتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ لمٹس کو ڈیفائن کر کے اناؤنس کرنا ہے. یہ میرے لیے میری پریورٹیز ہیں، یہ میرے لیے قابل احترام لوگ ہیں، ان پہ میں بات برداشت نہیں کر سکتا. دیے کی روشنی دینی چاہیے، دیے کا تیل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس دیے کے تیل کی وجہ سے دیا جل رہا ہے. کیونکہ جب آپ دیے کا تیل دینے لگ پڑتے ہیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر دنیا جو ہے نا جی وہ آپ کو کھا جاتی ہے. کچھ لوگ آپ سانس لینے کی جگہ بھی ختم کر دیتے ہیں، پرسنل سپیس جس کو کہتے ہیں. لوگوں کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ رزق کا مطلب صرف پیسے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق عطا کر، رزق عطا کر. اصل میں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور پیسے چاہیے ہم تاکہ اور چیزیں افورڈ کر سکیں، ہمارے لیے اور آسانیاں ہو جائیں. بٹ وی کمپلیٹلی اگنور کہ اللہ نے ہمیں اور جو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں وہ بھی رزق ہیں. رزق کو پیسوں تک محدود کرنا کم عقلی ہے. ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں نے کہا اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے کوئی اور ایک آنکھ مانگ لے تو کیا کروڑ کے بدلے آنکھ دے دیں گے؟ ان کا جی میں کبھی نہیں دوں. میں کہا اس کا مطلب ہے کروڑوں سے مہنگی آنکھ ہے. ایسی کون سی عادتیں ہیں جو اگر انسان اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دے تو اس کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا؟ آپ آسانیاں دینی شروع کر دیں، آپ کا رزق بڑھ جائے گا. آپ بیٹی پالیے، آپ کی زندگی میں رحمت کی شکل بن جائے گی. اپنے چھت پہ کوئی دانہ ڈالنا شروع کر دیجئے، کسی تالاب میں مچھلیوں کو کھانا ڈال دیجئے، اپنی منڈیر پہ کچھ باجرہ کچھ چاول ڈال کے دیکھیے. وہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں کہیں قبرستانوں میں، ویرانوں میں، چونٹیوں کے، وہاں جا کے آپ دانہ ڈالیے. اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا. وہ بے زبان بھی دعا کرتے ہیں. السلام علیکم قاسم سر. وعلیکم السلام. میری بہن کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اینڈ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. اینڈ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انڈیا اور پاکستان میں جو ینگ جنریشن ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس دنیا میں فی سبیل اللہ وہ بہت لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور اس دنیا میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اور آپ کو اس کا کئی گنا زیادہ اجر دے. آمین آمین. سو میں خود پرسنلی آپ کے بہت سارے لیکچرز سنتی ہوں اینڈ ان سے میں نے آپ کے لیے کچھ کویشچنس تیار کیے ہیں جو آج میں آپ سے انشاءاللہ پوچھنے والی ہوں. جی مجھے بتائیے، حاضر. سو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے 99 نیمز میں سے اللہ کا ایسا کون سا نام ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور اللہ کے سارے نام ہی مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن مختلف کیفیات میں، مختلف حال احوال اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا نام ہے جو ایک کنیکشن کو زیادہ محسوس کروا رہا ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا، ہم دنیا میں کسی کو دیکھیں تو ہم اس کو پکارتے ہیں تو اس کا کوئی پیار بھرا نام ہے اور اس سے پوری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ماں بیٹے کو پکارتی ہے، اس سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ماں میں اور بیٹے میں. باپ بیٹے کو پکارتا ہے، دوست دوست کو پکارتا ہے تو پوری کیفیت، ایک پورا اسٹیٹ آف مائنڈ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ناموں میں رحمان اور رحیم یہ اتنا خوبصورت نام ہے کہ آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے آغاز سے پہلے پڑھنا چاہیے. اور رحمان اور رحیم یہ ڈگریز ہیں، یعنی کہ رحمان ایک ڈگری ہے، اس سے بڑے ہائر لیول کی ڈگری ہے رحیم. تو یہ دونوں جو ورڈز ہیں مجھے بڑے ہی اللہ کے ناموں میں بڑے ہی پیارے لگتے ہیں، رحمان اور رحیم ہونا. کہ جو ذات کریم آپ کو ماں کے پیٹ میں پال رہی ہے اور وہاں پر بن مانگے اسباب پیدا کر رہی ہے، جب جو چاہیے وہ دے رہی ہے، جو پروٹیکشن چاہیے وہ پروٹیکشن مل رہی ہے. جو ایک دیکھیں ٹمپریچر کنٹرول کرنے کا تھرموسٹیٹ ہوتا ہے، وہاں وہ ٹمپریچر کنٹرول کر رہی ہے کہ کس طرح کی آب و ہوا، ایک ایکو سسٹم، ایک نظام چاہیے آپ کو بقا کے لیے. 9 ماہ تک پالتی ہے وہ ذات آپ کو. تو رہ میم وہ رحم مادر کی یاد بھی ہے اور اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بھی ہے کہ وہ ذات جو آپ کو ماں کے پیٹ میں پال سکتی ہے وہ زندگی میں کیوں نہیں پالے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ دے، یہاں نہ پالے؟
تو وہ ہر جگہ پالتی ہے آپ کو. تو یہ کہہ لیجئے کہ جو رحم مادر کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے وہ آپ کو یاد کرواتا ہے کہ وہاں پالا ہے تو یہاں بھی وہ پالے گا. تو رحمان اور رحیم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. پھر اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الوکیل، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جی. الوکیل کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ذات جس کے حوالے خود کو مکمل طور پہ سپرد کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو مکمل اس پہ چھوڑا جا سکتا ہے. دنیا میں آپ وکیل کرتے ہیں نا جی، لائر کرتے ہیں، تو وہ آپ پورا بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ میرے کیس کو آگے لے کر چلے گا، اور اس کی مکمل پریپریشن ہے، یہ سمجھتا ہے میری نوعیت کیا ہے، میرے کیس کی نوعیت کیا ہے، یہ پریزنٹ کرے گا، یہ ون کرے گا. تو الوکیل مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. یہ مختلف طرح کی حالتوں میں آپ کی ذہنی حالتیں، آپ کی کیفیات کیا ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ مانگتے کیا ہیں، اس سے اللہ کے نام جڑ جاتے ہیں. بہت پیاری ایکسپلینیشن دیا آپ نے اللہ کے ناموں کی، اینڈ ان ڈیپتھ ایکسپلینیشن تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں اور کس طرح کے لوگ نہیں پسند؟ دیکھیے اس کے جو کرائٹیریاز ہیں نا کہ اللہ کو کس طرح کے بندے پسند ہیں اور کس طرح کے نہیں پسند، وہ بے شمار کرائٹیریاز ہیں. دین سے، قرآن سے اور حدیث سے پتہ لگتا ہے. اور ایک تو صورت ہے جس میں اللہ نے باقاعدہ کہا ہے رحمان کے بندے، یعنی رحمان اس کی صفت ہے، اور اپنی صفت سے بتایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے. تو اللہ نے ایک پوری ایک فہرست ہمیں بتا دی ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے. ان کی چال جو ہوتی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو کمیونیکیشن ہے وہ الفاظ سے کم ہوتی ہے، باڈی لینگویج سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کا جسم بولتا ہے، بدن بولی ہے، باڈی لینگویج ہے. تو باڈی لینگویج میں اگر کسی کے تکبر ہے، فخر ہے، اترانا ہے، اللہ کو نہیں پسند. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اکڑ کے نہیں چلتے، جو تکبر نہیں کرتے، جو عاجز ہیں، جو زمین پہ بڑے دھیمے انداز سے، عاجزی سے چلتے ہیں. پھر اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اللہ کو وہ پسند ہے جو معاف کر دیتے ہیں. اللہ کو وہ پسند ہے جو سخاوت کرتے ہیں. اللہ کو وہ پسند ہے جو احسار کرتے ہیں. اللہ کو وہ پسند ہے جو بدلہ نہیں لیتے. اللہ کے لیے درگزر اور معافی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یار اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے تو ہم بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ کو وہ پسند ہے جو نرم لہجوں میں بات کرتے ہیں. اللہ کو وہ پسند ہے جو دوسروں پہ مہربان ہے. اللہ کو وہ پسند ہے جو فائدے مند ہے، یعنی بہترین انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو فائدے مند ہے، جس سے نفع ہو، جس کی ذات سے کوئی خیر ملے. اور میں تو خود میری بہن ذاتی طور پہ جب دن ختم ہوتا ہے تو میں اپنا احتساب کرتا ہوں، تو اس احتساب میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ آج میری ذات سے کس کو فائدہ ملا، آج میری ذات کس کے لیے کوئی آسانی کا سامان فراہم کر سکی، آج مجھ سے کیا ایسی خیر ملی جس کو میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں کہ یہ خیر کسی کے کام آ گئی. میں ہمیشہ زندگی کو برف کے آئس کے ٹکڑے کی طرح سمجھتا ہوں جو میلٹ ہو رہا ہے اور میلٹ ہو کے اس نے ختم ہو جانا ہے. اس سے پہلے کہ یہ برف کا ٹکڑا میلٹ ہو کے ختم ہو جائے، میرا دل کرتا ہے کہ یہ برف کا ٹکڑا کسی اور کا جگ، کسی کا گلاس ٹھنڈا کر دے اور کسی کے لیے آسانی پیدا کر دے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کون سے لوگ ہیں یا ایسے کون سے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں؟ اللہ کو تکبر نہیں پسند. تکبر اللہ کی اپنی چادر ہے. بتایا جاتا ہے، روایت میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج میں اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا میں کچھ ایسا لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے یا باری تعالیٰ. تو باری تعالیٰ کے پاس، رب کے پاس تو سب کچھ ہے، تو یہاں سوچنا چاہیے وہ کیا ہے جو رب کے پاس بھی نہیں. رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، بندہ ہی عاجز ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں اپنی عاجزی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تکبر اللہ کو نہیں پسند، حسد نہیں پسند، بغض نہیں پسند. نفرت کرنے والے لوگ، تقسیم کرنے والے، انسانوں کا مذاق اڑانے والے، ان کی انسلٹ کرنے والے، ان کو تانا دینے والے اللہ کو نہیں پسند. محبت کرنے والے، خیر والے لوگ اللہ کو پسند. آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، اینڈ آپ فوکس کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیکچرز میں لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ خدمت خلق کریں، اور آپ اخلاقیات پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں.
تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے دین میں خدمت خلق اور اخلاق کو عبادت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ دیکھیے، عبادت تو آپ کر رہے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، پارسائی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، کہ مجھے بندہ بن کے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ میرا رب ہے، میرا آقا ہے، میرا مولا ہے۔ خدمت آپ کرتے ہیں کسی کے درد کو محسوس کر کے، اور یہ کرنے والا کام ہے، یہ صرف منہ زبانی نہیں ہے کہ سخاوت کرنی ہے، کسی کی بری بات کو برداشت کرنا ہے، کسی کے طعنے کو برداشت کرنا ہے، کسی کے الزام کو برداشت کرنا ہے۔ یہ نبیوں پیغمبروں کا، ولیوں کا شیوا ہے، یہ بڑے بندوں کا شیوا ہے۔ ہر بڑا بندہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، ہر اللہ کے رستے پہ چلنے والا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اعلیٰ ظرف انسان تانا نہیں دیتا، اعلیٰ ظرف انسان سے امید واسق ہوتی ہے کہ وہ خیر ہی دے گا، آسانی دے گا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ تھے اللہ کے بڑے نیک بندے، اور ان کے جو سارے مریدین تھے وہ ان کے ساتھ وہ جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے۔ تو رستے میں کہیں ایک کھیت آ گیا جس کو سے وہ گزر رہے تھے، تو وہ کھیت تھوڑا خراب ہو گیا۔ اس کھیت کا جو مالک تھا، زمیندار تھا، کسان تھا، وہ آیا اور اس نے نہیں دیکھا یہ کون ہے، اور اس نے غلیظ گالیاں، گندی گندی گالیاں نکالنی شروع کر دی پیر صاحب کو، نیک انسان کو، ولی اللہ کو۔ تو ان کے چاہنے والے جو فالوور تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ اس نے کیا کیا ہے، وہ آگے بڑھے اور غصہ دکھانے لگے، تو پیر صاحب نے، اللہ کے ولی نے روک دیا کہ کچھ نہ کہو اس کو، بلکہ الٹا اس سے اخلاق سے، شائستگی سے پیش آئے، اس کو گلے لگایا۔ سب بڑے حیران ہوئے۔ تو ایک بڑا قریبی جو مرید تھا ان کا چاہنے والا، اس نے پوچھا کہ بابا جی آپ نے کیا کیا؟ وہ فرمانے لگے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا خالصتاً اس نے مجھے دے دیا، اور میرے پاس جو کچھ تھا اخلاق، خالصتاً میں نے اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو ہمارے پاس اگر خیر ہے، روشنی ہے، آسانی ہے، نور ہے، خوشبو ہے، تو ہمیں وہ دینا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً کڑواہٹ ہوگی، اندھیرا ہوگا، سختی ہوگی، سخت زبان ہوگی، پین ہوگی، وہی ہم دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میرا ایک اور کویسچن آنسر کر دیا، جو تھا کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کرٹیسائز کرنے کی۔ اگر کوئی خیر کا کام بھی کر رہا ہوگا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی وہ کمی نکال دیں گے، چاہے وہ خود اپنی لائف میں کچھ کنسٹرکٹیو کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں، میں تو بڑا پروموٹ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں۔ جو ٹاکسک بندہ ہے نا، اس کی کئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس طرح پلاٹنگ پیپر ہوتا ہے وہ سیاہی کو چوس لیتا ہے، اس طرح کچھ لوگ انرجی چوس لیتے ہیں۔ ان کے اندر مکمل صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ انرجی کو سک کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص ہے تو اسے اوائڈ کریں، لڑیں نہ۔ دیکھیں، کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہی لڑنے کے لیے ہیں، کچھ لوگ گھر سے دوسروں کی امید چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور میرا تو یہ کامل ایمان ہے کہ سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو امید چوری کرتا ہے، کسی سے ارادہ چھین لیتا ہے، کسی سے موٹیویشن چھین لیتا ہے، کسی سے مثبت سوچ چھین لیتا ہے، کسی خیر والے بندے کو شر والا بندہ بنا لیتا ہے۔ تو آپ کا کمال یہ ہے، آپ کے اتنے مضبوط اعصاب ہونے چاہیے کہ آپ ان برے لوگوں سے بچ سکیں، اور آپ خیر کی امید رکھتے ہوئے آگے چل سکیں۔ تو ٹاکسک بندوں سے بچنا یہ کمال ہے، کہ جو ہر وقت نیگیٹو دیکھ رہے ہیں، نیگیٹو سوچ رہے ہیں، نیگیٹو کہہ رہے ہیں، نیگیٹو ڈھونڈ رہے ہیں، نیگیٹو بتا رہے ہیں، اور ثابت کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، یا کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ٹاکرا انہی کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ ٹکر دینے کا، صرف اندھیرے کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، روشنی بڑھا دیجیے، اس کی مقدار بڑھا دیجیے، اور آپ ٹکر نہیں لے سکتے۔ ایک گہری رات، کالی رات، اس میں مقابلہ صرف ایک دیا کر رہا ہوتا ہے جل کے، پوری کالی رات کا مقابلہ ایک دیے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سورج چلا گیا جو جہان کو روشن کر رہا تھا، اب میں کوشش کروں گا ایک چھوٹے سے چراغ ہونے کے باوجود ساری کالی رات کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو ہمیں روشنی بن کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ پریشان ہیں. دیٹس بیکاز آف unnecessary interference in other people's lives.
جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی لوگ اور لوگوں کے معاملوں میں گھستے ہیں، اینڈ نئی جنریشن بہت زیادہ چڑھتی ہے ان باتوں سے. بٹ ہمارے دین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قطع رحمی نہیں کرنی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ٹاکسک لوگوں سے ایک ہیلدی باؤنڈریز مینٹین کی جائیں، ان سے دور رہا جائے. تو بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے، اسپیشلی جب اگر آپ کے خون کے رشتے ہیں بٹ وی نو دیٹ دے آر ناٹ گڈ فار اس، تو کیسے ایک ہیلدی ریلیشن شپ مینٹین کی جائے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین طریقہ لمٹس کو ڈیفائن کر کے اناؤنس کرنا ہے. آپ جیسے کسی جگہ لکھا ہوتا ہے نو گو ایریا اور نشان بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہاں داخلے کے جو حقوق ہیں وہ مکمل طور پہ موجود ہے، ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، پوچھے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی لمٹس ڈیفائن کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو اپنی لمٹس کو سمجھنا چاہیے اور کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے کہ یہ ہماری لمٹ کیوں ہے. ہماری پرسنل لائف ہے تو اس میں کوئی نہیں گھس سکتا، ہماری زندگی ہے تو اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا، ہمارے ذاتی معاملات ہے تو اس کو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس کو کوئی بات کرے، ہمیں کوئی ڈس ہارٹ کرنا چاہتا ہے، ہماری ایک رسپیکٹ ہے ہماری اپنی نظروں میں، کوئی وہ ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے لیے کچھ معتبر لوگ ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، ہماری انسپریشنز ہیں. ہمیں طے کرنا چاہیے کہ یہ کیونکہ ہیں اور ان پہ کانفیڈنس کر کے ہم قائم دائم ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ اناؤنس کر دیں کہ یہ میرے لیے میری ویلیوز ہیں، یہ میرے لیے میری پریورٹیز ہیں، یہ میرے لیے قابل احترام لوگ ہیں، اور یہ وہ کام ہے جو میرا اوڑھنا بچھونا ہے، ان پہ میں بات برداشت نہیں کر سکتا. جب آپ لمٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں، آپ کی پھر انرجی بچ جاتی ہے. میرے استاد محترم تھے واصف علی واصف صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیے کی روشنی دینی چاہیے، دیے کا تیل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس دیے کے تیل کی وجہ سے دیا جل رہا ہے. تو دیے کی روشنی دے دیجئے، دیے کا تیل نہ دیجئے، کیونکہ جب آپ دیے کا تیل دینے لگ پڑتے ہیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر دنیا جو ہے نا جی وہ آپ کو کھا جاتی ہے. کچھ لوگ آپ سانس لینے کی جگہ بھی ختم کر دیتے ہیں، پرسنل سپیس جس کو کہتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے بیمار اتنے ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ سب قابل رحم لوگ ہیں میری بہن، ان کو تو جتنا جانا جائے سمجھا جائے تو ترس آتا ہے پھر ان پہ کہ یار یہ بیچارے تو خود بیمار تھے، کوئی کتنی تکلیف میں ہوگا کہ وہ آپ کو بھی تکلیف دے رہا ہے، کوئی کتنا بیچارہ سفوکیٹڈ ہوگا کہ وہ آپ کا سانس لینا مشکل بنا رہا ہے. تو ان لوگوں کو جاننے کے بعد آپ نے لمٹس باؤنڈریز ڈیفائن کر کے پھر اپنی سپیس کریٹ کرنی ہے اور اس میں آپ نے جینا ہے. دیٹس اے بیوٹیفل ایڈوائس. اور جو آپ نے اگزامپل دیا وہ بھی بہت خوبصورت تھا کہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر انسان کی، اس لمٹ کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب برداشت نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو. بالکل سو ایسا، ہیلدی باؤنڈریز مینٹین کرنا از دا کی ٹو بالکل مینٹیننگ ٹھیک بات ہیلدی ہے، ریلیشن شپس ایز ویل. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہیلدی باؤنڈریز ہماری اپنی ذاتی تجربے سے ہو سکتی ہیں. یہ ہیلدی باؤنڈریز جو ہیں ہمارے ایکسپوجر ہو سکتا ہے، ویلیوز ہو سکتی ہیں، ہمارے گھر کی کوئی رسم رواج ہو سکتا ہے، بڑوں کا تجربہ ہو سکتا ہے، دینداری ہو سکتی ہے، کامن سینس ہو سکتی ہے. یہ سٹینڈرڈز بنانے کے بعد اناؤنس، سینسیبل بندے کی لمٹس ہوتی ہیں، اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، وہ اناؤنس کرتا ہے کہ یہ میری ذاتی سپیس ہے، اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اور اس سے آپ کی بڑی بچت ہو جاتی ہے پھر. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی اپنی لائف کو سوشل میڈیا پہ جو دکھ رہا ہوتا ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں، اینڈ ناشکراپن، انگریٹفلنس بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. تو ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے پر سکون کسی کو مل نہیں رہا. تو سکون اصل میں ہے کہاں؟ دیکھیے، سکون اب ایک ذہنی حالت کا نام ہے، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بنیادی پرنسپل جو ہیں وہ 3 پرنسپل ہیں. پہلا پرنسپل تو یہ ہے کہ آپ نے اس ذہنی سکون کو ممکن بنانے کے لیے 2 چیزوں سے بچنا ہے. ایک ہے ماضی کے پچھتاوے اور دوسرا ہے مستقبل کے خدشے. جیسے ہی آپ ان 2 سے بچتے ہیں تو لمحہ حال میں آ جاتے ہیں. دی پاور آف ناؤ، پریزنٹ. یہ جو لمحہ موجود ہے، آف نو، اس لمحہ موجود میں آنے کے بعد آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. وہ بے شک ایک مائنڈ فلنس کی ایکسرسائز ہو، وہ تھاٹ کو کنٹرول کرنا ہو، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ اور پیراڈائم کا پہرا دینا ہو. کسی بھی صورت آپ اپنی ذہنی حالتوں کو قائم رکھتے ہوئے، خود کو بچاتے ہوئے آپ
پہلا تو کام یہ کر لیجئے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کو پروٹیکٹ کر لیجئے. دوسری اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی توکل اور یقین سے بہتر ہوتی ہے. تجدید ایمان, جیسے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ جو چاہنے والا ہے وہ جس سے چاہ رہا ہوتا ہے اسے بار بار کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں, آئی لو یو. بالکل اسی انداز سے ہمیں تجدید کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بار بار خود کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اس رب کائنات کے رب پہ بھروسہ کرتا ہوں, اس پہ پورا یقین رکھتا ہوں, جو مجھے ماں کے پیٹ میں پالتا رہا, جو زندگی کے ہر معاملے میں اسباب پیدا کرتا ہے, جو میرا رب ہے, جو مجھے نرچر کرنے کے, نشو و نما پہنچانے کے سامان فراہم کرتا رہا, جو ایک وقت پہ مجھے والدین کی مکمل سپورٹ فراہم ہوئی, دلوں میں ڈال دیا ماں باپ کے, وہ سپورٹ دیتے رہے, کیسے دوست دیے, کیسے احباب دیے, کسی کے دل میں محبت ڈال دی, کسی کے دل میں رحم ڈال دی, اپرچونٹیز بنتی نہیں, غیب سے سامان فراہم کرتا رہا. یہ توکل اور یقین آج کے دن تک پالتا رہا. اگر آج تک پال رہا ہے تو آئندہ بھی پالے گا. یہ توکل اور یقین آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو, خوشی کو بڑھا دیتا ہے, سکون کو بڑھا دیتا ہے. پھر تیسری چیز ہے بانٹنا اور تقسیم کرنا. آج تک کی ریکارڈڈ ہسٹری میں دنیا کا ہر مذہب اور ہر یقین, ہر ایقان, ہر عقیدہ, ہر دین یہ سکھاتا رہا کہ بانٹنے سے سکون ملتا ہے. خوشی بانٹیں گے خوشی بڑھ جائے گی, علم بانٹیں گے علم بڑھ جائے گا, آسانی بانٹیں گے آسانی بڑھ جائے گی. تو جب آپ تقسیم کرتے ہیں, بانٹتے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو آپ تقسیم کر کے, بانٹ کے, آسانیاں دے کے بہت سی خوشی کما سکتے ہیں. بہترین بات. آج کل فائنینشیل کرائسس لوگوں کو بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ رزق کا مطلب صرف پیسے ہوتے ہیں, کہ اللہ ہمیں رزق عطا کر, رزق عطا کر. اصل میں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور پیسے چاہیے, ہم تاکہ اور چیزیں افورڈ کر سکیں, ہمارے لیے اور آسانیاں ہو جائیں. بٹ وی کمپلیٹلی اگنور کہ اللہ نے ہمیں اور جو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں وہ بھی رزق ہیں. تو رزق کے کانسیپٹ کو آپ پلیز ایکسپلین کریے. دیکھیے, رزق کو پیسوں تک محدود کرنا کم عقلی ہے. رزق کی ایسی خوبصورت شکلیں ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے کوئی اور ایک آنکھ مانگ لے تو کیا کروڑ کے بدلے آنکھ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں کبھی نہیں دوں گا. میں کہا اس کا مطلب ہے کروڑوں سے مہنگی آنکھ ہے. انہوں نے کہا جی نہیں بس پیسے نہیں ہیں. میں کہا جی آپ یہ سانس لے رہے ہیں اور آپ کے پھیپھڑے, آپ کے لنگز کام کر رہے ہیں. فرض کیجئے کہ پھیپھڑے بند ہو جائیں اور آپ کو پیسے مل جائیں اس کے بدلے میں 5 کروڑ روپیہ, کیا یہ ڈیل کرنے کو تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی کبھی نہیں, یہ ڈیل میں کبھی نہیں کروں گا. میں نے کہا مان لیجئے کہ 5 کروڑ سے زیادہ مہنگے یہ پھیپھڑے ہیں, لنگز ہیں, اس کی ویلیو آپ کو نہیں ہے. تو کو محبت کرنے والا ہے, کیسے اس کو پیسوں سے ماپیں گے؟ عزت ہے, شناخت ملی ہوئی ہے, کیسے پیسوں سے ماپیں گے؟ تقدیر ملی ہے, ایک نصیب ملا آپ کو, ایک آپ کا اپنا نصیب ہے. اس نصیب کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں, جانے جاتے ہیں. کہاں بھارت, انڈیا, اور کہاں پر آپ یوٹیوب کر رہے ہیں, کہاں میں بیٹھا ہوں, کہاں آپ مجھے سن رہے ہیں, کہاں میں آج آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں, کہاں ہمارا کنیکشن بنتا ہے, کہاں ہم یہ سارا پروگرام کرتے ہیں, اور کہاں اس کو سننے والے, کتنی دنیا اس کو سن کے فائدہ اٹھاتی ہے. کہاں ہماری جو ٹریفک ہے سوشل میڈیا کی وہ آپ کی طرف چلی جاتی ہے. کہ رمشا سلطان ایک کمال کی یوٹیوبر ہے جو انڈیا میں کام کر رہی ہیں. کہاں رمشا سلطان کے فالوورز اور انڈیا میں کتنے فالو کرنے والے ڈھونڈتے ہیں, یار یہ قاسم علی شاہ کو روحانیت کی بات کر رہا ہے, کو خیر کی بات کر رہا ہے. یہ کیسے ایک ایکو سسٹم چل رہا ہے؟ یہ کون سی فریکوینسی ہیں جو میچ ہوتی ہیں, یہ ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جڑتے ہیں, یہ کنیکشن بنتا ہے, یہ کوئی رزلٹ آنے لگ پڑتا ہے, یہ رکا ہوا کام ہو جاتا ہے, یہ اللہ آسانی کر دیتا ہے. تو جب آپ یہ ڈھونڈنا اور تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس سبحان اللہ کہنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے, وہ بن مانگے دے رہا ہے آپ کو, وہ کیسے کیسے اسباب پیدا کر رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, غریب ہے وہ شخص جس کا دوست کوئی نہیں ہے. یار دوست کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. ہمارے بابا اشفاق صاحب تھے, بڑے بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے جس کے پاس خواب ہی کوئی نہیں ہے غریب ہے. وہ کوئی خواب ہی نہیں ہے, کوئی امید ہی نہیں ہے, کل پہ یقین ہی نہیں ہے. سو میری بہن یہ کمال کی چیز ہے. رزق کی بڑی شکلیں, اولاد ایک رزق ہے, آپ کی صحت کا قائم ہونا ایک رزق ہے, آپ کی آنکھوں کی بینائی رزق ہے, آپ کی کانوں کی سماعت کی صلاحیت رزق ہے, محبت کرنے والے دوست ہونا رزق ہے, خیر چاہنے والے فالوورز آپ کے لیے دعائیں جولیاں اٹھا کے لیے رمشا سلطان کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ کے چاہنے والے, یہ رزق ہے. کسی موقع کا ہونا رزق ہے,
اور سب سے بڑھ کے ایمان ایک بہت بڑا رزق ہے. یقین کی دولت یہ بہت بڑا رزق ہے. ایسی کون سی عادتیں ہیں جو اگر انسان اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دے تو اس کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا؟ سب سے بڑھ کے جو عادت ہے نا جو رزق کو بڑھاتی ہے وہ خوش اخلاقی ہے آپ کی. ہم انسان جڑے ہوئے ہیں انسانوں کے ساتھ, ہمارے موقع, اپرچونٹیز اور بہت کچھ انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ترش زبان, سخت زبان, بد اخلاق, گریس خراب کرنے والا, کسی کی زندگی خراب کرنے والا, بد دعائیں اکٹھے کرنے والا, اس کا رزق کہاں بڑھے گا؟ رزق بڑھتا ہے ان لوگوں کا جو خوش اخلاق ہیں, جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس میں سے اگر مائنس کا بٹن دبائے نا تو کم ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو ایک یونیورسل ٹروتھ, دنیا کے ہر ریلیجن میں یونیورسل ٹروتھ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ بانٹو گے تو بڑھ جائے گا. تو آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں, آپ کا رزق بڑھنے لگ پڑے گا. آپ آسانیاں دینی شروع کر دیں, آپ کا رزق بڑھ جائے گا. آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ دوسروں کو روٹی کھلائیں, آپ کا دسترخوان وسیع ہوگا, آپ کا رزق بڑھ جائے گا. یہاں تک کہ مہمان آپ کے لیے نعمت بن کے آتا ہے, رحمت بن کے آتا ہے, آسانیاں لے کے آتا ہے. بیٹی پالنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہے. دین نے سکھا دیا بیٹی ایک رحمت ہے, یعنی مشکل کام کو رحمت کہا. آپ بیٹی پالیے, آپ کی زندگی میں رحمت کی شکل بن جائے گی. کس کس شکل میں رحمت آئے گی؟ میرے کتنے جاننے والے, میری اپنی بیٹی, وہ سب مانتے ہیں ہم جو بیٹی والے ہیں کہ جب بیٹی آئی تھی تو رزق آیا تھا, آسانیاں آئی تھیں, اللہ کا کرم اور زیادہ آ گیا تھا. تو آپ جو بانٹیں گے بڑھ کے آ جائے گا, رزق بانٹیں گے رزق بڑھ کے آ جائے گا. اور سب سے بڑھ کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آزمایا نسخہ ہے. وہ بے زبان جو آپ سے کلام نہیں کر سکتے, پرندے ہیں, جانور ہے, کتنی مخلوقات ہیں, اپنے چھت پہ کوئی دانہ ڈالنا شروع کر دیجئے, کسی تالاب میں مچھلیوں کو کھانا ڈال دیجئے, اپنی منڈیر پہ کچھ باجرہ, کچھ چاول ڈال کے دیکھیے. وہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں کہیں قبرستانوں میں, ویرانوں میں, چونٹیوں کے, وہاں جا کے آپ دانہ ڈالیے, اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا. وہ بے زبان بھی دعا کرتے ہیں. دیکھیے نا وہ رب جو ہے وہ کالے پہاڑ, کالا پتھر, اس کالے پتھر کے نیچے کالا کیڑا اندھیری رات میں, اس کی آہو بکا وہ بھی سنتا ہے, اس کی عرضیاں بھی سنتا ہے. تو وہ رب بڑا کریم ہے. تو جب آپ دوسروں کے لیے رزق کے لیے آسانیاں کرتے ہیں تو آپ کا رزق خود ہی بڑھ جاتا ہے. بالکل بہترین آپ نے اس کا جواب دیا. اوور تھنکنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان مبتلا ہو کے اپنے پریزنٹ کو بالکل برباد کر لیتا ہے. اور آج کل بہت سارے لوگ سیڈنس, ڈپریشن اور انزائٹی سے گزر رہے ہیں. آل ٹائم ہائی پر ہیں یہ ساری چیزیں. تو اس کی کیا وجہ ہے اور ہم ان ساری چیزوں کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک کبھی کسی خیال کا آنا, بار بار آنا نارمل ہے. بیماری کی شکل اختیار کر جائے تو پھر زندگی خراب ہونے لگ پڑتی ہے. obsessive compulsion disorder, وہم کی بیماری لگ جاتی ہے آپ کو, کہ خیال کو سوچا, بار بار سوچا, اندیشوں کو سوچا, خدشوں کو سوچا. اس حالت میں جہاں یہ کنٹرول نہیں ہوتا, آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, تو یہاں علاج کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سائیکالوجسٹ کو ڈھونڈیں, کسی سائیکیٹرسٹ کو ڈھونڈیں, کسی تھراپسٹ کو ڈھونڈیں, کسی سے ہیلپ لیں. اس کے بغیر پھر آپ اس کنویں میں سے باہر نہیں نکل سکتے. جیسے کنویں میں سے نکلنے کے لیے رسی چاہیے, ڈول چاہیے. کوئی رسی پھینکتا ہے, پھر کھینچتا ہے, آپ کو نکالتا ہے. کچھ جگہوں پہ ہمیں بالکل شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. میں تو آپ کے فالوور, میرے فالوور جو سب محبت کرنے والے ہیں آپ سے, مجھ سے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمیں ہیلپ لینے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. بلا تکلف جب بھی زندگی میں کہیں سٹک ہو گئے ہیں تو ہمیں کسی سے ہیلپ لے کے, کسی کونسلر سے, کسی ٹیچر سے, کسی پریچر سے ہیلپ لے کے اس مشکل کو آسان کرنا چاہیے. اور اس کو کہیں نہ کہیں, باقی کامن پریکٹس ہے, سانس کی مشق ہے. آپ کانشیسلی سانس لینے لگ پڑتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں, سانس بڑے دھیان سے لیتے ہیں تو مائنڈ رک جاتا ہے. 100 سے الٹی گنتی گننی شروع کر دیجئے, آپ کا مائنڈ رک جاتا ہے. کسی تھاٹ کو ایک دم سے واچ کیجئے, سٹاپ کہہ دیجئے, آپ اسی وقت مائنڈ رک جاتا ہے. کوئی اچھی مووی دیکھ لیجئے انہماک کے ساتھ, بڑی ڈیپ کنسنٹریشن کے ساتھ مووی دیکھ لیجئے, اس سے مائنڈ رک جاتا ہے. تلاوت قرآن کیجئے, مائنڈ رک جاتا ہے. اچھے لہن میں کسی کی آواز میں قرآن ریکارڈ ہے, اس کو سن لیجئے, آپ کا مائنڈ رک جاتا ہے. کسی خیر والے بندے جس کا اورا بڑا مضبوط ہے, جس کے اندر روحانیت ہے, اس کے پاس بیٹھ جائیے,
آپ کا پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا, مائنڈ رک جائے گا. سو بیسکلی جب اوور تھنکنگ بڑھتی چلی جائے اس ٹائم آپ کو سم ہاؤ اپنا مائنڈ ڈیویٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ آف کورس اگر یہ کیفیت ریگولر ہو گئی ہے اینڈ کنٹرول میں نہیں آ رہی, سو وی شوڈ ٹیک پروفیشنل ہیلپ. اینڈ اب الحمد للہ دھیرے دھیرے اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے, اٹس نو مور اے ٹیبو. اینڈ ہم لوگوں کو یہی انکریج کرتے ہیں کہ لوگوں کو سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ کے پاس اگر جانے کی ضرورت پڑے, پلس آن لائن بھی کتنی فیسلٹیز اب اویلیبل ہیں, آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سو یو شوڈ ٹیک پروفیشنل ہیلپ اف ریکوائرڈ. اینڈ وہ تھوڑے عرصے کے لیے جسٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ مینٹل اسٹیٹ ضرورت ہوتی ہے. ضروری نہیں آپ کو لائف ٹائم اب اس کی ضرورت پڑے گی, بس وہ ایک کیفیت, ایک عرصہ لائف کا ایسا ہوتا ہے جو گزارنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ پھر سے بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے جی, بالکل ایسے ہی ہے جی. کامیاب لوگوں کے ایسے کون سے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو اگر کسی میں ہوں تو وہ انسان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا؟ دیکھیں, استقامت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے کہ آپ ایک گول سیٹ کریں اور پھر اس کے پیچھے پڑ جائیں. ایک ریسرچر تھی, اس کا نام تھا اینجلا ڈکورتھ, اور اس نے کتاب لکھی گرٹ کے نام سے. وہ امریکن جو ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی تھی وہاں جا کے اس نے ریسرچ کی اور ڈھونڈا, اور بھی بے شمار جگہ پہ, کہ وہ لوگ جن میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے, ڈٹے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں, باہر کا موسم کچھ بھی ہے, اندر کا موسم کچھ بھی ہے, لیکن ہم نے ایفرٹ کرنا نہیں چھوڑنی, کوشش نہیں چھوڑنی, وہ آگے نکل جاتے ہیں, کہیں پہنچ جاتے ہیں, بنسبت ان کے جو دل ہار جاتے ہیں, جو بیٹھ جاتے ہیں تھک کے. آج صبح میرا گیسٹ تھا تو وہ بھی میرے سے ڈسکس کر رہا ہے, اس نے بے شمار سیلیبریٹیز کے نام لیے. ہم پاکستانی سیلیبریٹیز کی بات کر رہے تھے, انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوگا, جو آخر کار کہہ لیجیے ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں, وہ ہار گئے, وہ ہمت ہار گئے ہیں, وہ ایک اپ گریڈ نہیں کر سکے, یا وہ پھر چلتے نہیں رہے, آخر کار انہوں نے میدان چھوڑ دیا, میدان جنگ چھوڑ دیا. تو ہمیں لگے رہنا چاہیے, ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے. استقامت میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں استقامت میں کرامت ہے, یعنی کہ واو کا جو ایلیمنٹ ہے وہ استقامت میں ہے. جب آپ ڈٹے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں, حدیث کے الفاظ بھی ہیں, جو ثابت قدم رہا اللہ اس کو ساتھ دیتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو ایکسٹرا آرڈنری کرنے کے لیے کچھ ڈٹ جائیے, لگے رہیے, رکیے نہ, پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے, آگے دیکھیے, تو بہت سی منزلیں, بہت سی کامیابیاں آپ سب کا انتظار کر رہی ہیں. بالکل. اور اگر کوئی کچھ خالص نیت سے کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کام میں برکت ڈالتا ہے. بے شک ایسے ہی. سو تھینک یو سو مچ قاسم سر آپ کے وقت کے لیے. اینڈ انشاءاللہ امید ہے کہ ویل ڈو اے پارٹ 2 آف دس پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ. اینڈ اگر کسی کے کوئی بھی سوال ہوں تو وہ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتا ہے. اینڈ آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اور زیادہ کامیابی اور ترقی دے, اور آپ کو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا اجر عظیم دے. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی, آپ سب کا شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ, اللہ حافظ جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ.